تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بندوں پر آسانیاں پیدا کرتا ہے، عمل کی توفیق دیتا ہے، خیر کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرماتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایک پکے سچے عملی مسلمان تھے۔ آپ کی عبادتیں، آپ کا روزہ، آپ کا صدقہ، آپ کے اچھے کام میں آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی بڑی کامیابی حاصل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات خواتین، ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن میں عمل صالح نہیں کروں گا، اچھے کام نہیں کروں گا، عبادتیں بجا نہیں لاؤں گا، تو اس کا ایمان ہرگز ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نیک اعمال کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی۔ اعمال صالحہ وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں جنت دینے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، رحمتیں اتارنے والا، اور اسی طریقے سے دنیا بھر کی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دلانے والا۔ اعمال صالحہ کے اتنے فائدے قرآن حدیث کے اندر بیان کیے گئے، سبحان اللہ۔ تو پہلا موضوع یہ ہے آج کے خطبے کا کہ عمل صالح کہتے کس کو ہیں، نیک اعمال کس کو کہتے ہیں؟ نیک اعمال کہتے ہیں ان اعمال کو کا آپ جو زبان سے ادا کریں، ہاتھ پیر سے ادا کریں یا دل سے ادا کریں، انہیں اب ان اعمال و اقوال کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان تمام کا واحد مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ اعمال صالحہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شروط ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ عمل اسی وقت جو صالح ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا جبکہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے، وہ بندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہا کہ بربادی، میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ویل نام جہنم کی بات بیان کی گئی، ہلاکت کی بات بیان کی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ تھا لیکن جو ہے اللہ کے لیے نہیں تھا، دکھاوے کے لیے تھا، دنیاوی اغراض کے حصول کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز اس کے منہ پر پھینک دے گا۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے بربادی۔ تو اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے جو سب سے بڑی اہم شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نمبر دو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برابر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسا کام کرے گا جس میں ہماری مہر نہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے منہ پر پھینک دے گا۔ تو معلوم یہ پڑا کہ اعمال صالحہ جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جائے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ میں بتاتا چلوں کہ عمل صالح کے بہت سارے فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام میں بتائے ہیں۔ دنیا کے فائدے ہیں، قبر کے فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی قرآن آیات کی نصوص کی روشنی میں عمل صالح کا ایک سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو اطمینان اور سکون نازل فرماتا ہے، پیاری زندگی حیات طیبہ عنایت فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہا کہ جو آدمی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں عمل صالح کرے، نیک کام کرے، ہم اس کے لیے بہترین زندگی عنایت کریں گے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نیک اعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا ہم ان کو پریشانی میں ڈال دیں گے، ان کی زندگیوں کو تنگیوں میں ڈال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہا کہ جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑے، نیک اعمال سے منہ موڑے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑے، فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، پریشانی میں ڈال دیں گے۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی پریشانی میں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، تنگی میں ہوں، اس کا علاج آسان علاج ہی کہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال بجا لاتے رہیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نیک اعمال کے ذریعے سے، عمل صالح کے ذریعے سے ایک خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دینے والا۔ اسی طریقے سے عمل صالح کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ 3 آدمی تھے، تینوں آدمی جو ہے کسی سفر پر نکلے، زبردست بارش شروع ہو گئی، کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ اتنی بارش ہوئی کہ ایک بڑا سا چٹان غار کے منہ پر آ کر گر گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کے اندر سے کچھ نہیں ہوا، وہ چٹان ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس میں سے ایک آدمی نے ایسا کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے جو نیک اعمال کے دنیا کے اندر اس کا وسیلہ پکڑ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تینوں نے دعا کی۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے باپ کی خدمت کی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ میں نے مزدور کے ساتھ احسان کیا، اللہ تو اس کو قبول فرما۔ تیسرے آدمی نے کہا اللہ میں گناہ کرنا چاہ رہا تھا مگر یہاں تیری ڈر کی وجہ سے میں بچ گیا، اللہ اس نیکی کو، اس عمل صالح کو تو قبول فرما۔ تینوں نے اللہ کے سامنے عمل صالح کا وسیلہ پکڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک آدمی دعا کرتا گیا، مصیبتیں ہلکی ہوتی گئی، چٹان ہلتا گیا۔ جب آخری آدمی نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس سے ایک نتیجہ نکالا کہ جب آدمی نیک اعمال اللہ کے لیے کرتا، عمل صالح کرتا، مصیبت کے وقت میں، تنگی کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں ان اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر مصیبتوں سے باہر نکل سکتے ہیں، تنگی سے باہر نکل سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے سبق دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچ کے دیکھیں آپ۔ یہی بات نہیں، عمل صالح کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیتا۔ سبحان اللہ، عمل صالح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیتا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، بھلے کام کے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے میرے محبت کو ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم آپس میں محبت کرنا چاہتے ہیں، مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے محبت اپنے دلوں میں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کے، بھلے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت کو ڈال دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، دوسروں سے جلتے ہیں، دوسروں کے تعلق سے حسد میں مبتلا ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت نہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیے چوتھی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے چوتھا فائدہ یہ ہے، میرے آپ اعمال صالحہ کا چوتھا فائدہ یہ ہے، اگر ہم نیک کام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہی اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے لیے واجب کرنا۔ تو اتنی بڑی جو نیکی ہے، اتنا بڑا جو انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے ثابت ہو جائے، ہمیں مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چوتھا فائدہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی محبت اعمال صالحہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزال العبد یتقرب، فرمایا کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتے رہتا، بندہ ہے نا مجھ سے قریب ہوتے رہتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ بن نوافل،
نفل عبادتوں کے ذریعے سے، نماز ہو یا روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، یہ جو زائد عبادتیں نیک اعمال ہیں ان کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کی یہاں تک کہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعمال صالحہ کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیان فرمایا۔ کتنی بڑی اہم بات ہے۔ یہی بات نہیں آدمی کا موت آ جائے، قبر میں چلے جائے، قبر میں جانے کے بعد نیک اعمال ہے نا، سمجھ رہا قبر کے عذاب سے بچانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی تدفین ہو جاتی، ٹھیک ہے، تو جو ہے اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی عبادتیں اس کے اطراف گھیر لیتی، انسان کے اطراف گھیر لیتے ہیں سب، اور جو ہے اللہ قبر کے عذاب سے وہ عبادتیں بچاتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آخرت میں جائیں گے، آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کے فائدے بیان فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، جو لوگ ایمان لائیں گے، بھلے کام کریں گے، ہم ان کے لیے جنت میں بہت سارے فلور دیں گے، ایک کے اوپر ایک کمرے دیں گے، بہت سارے کمرے عنایت کریں گے، درجات دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا۔ اسی طریقے سے پل صراط میں اگر کوئی چیز ہمیں بچانے والی، پل صراط کے مرحلے کو آسان کرنے والی اگر کوئی چیز ہے، یہی اعمال صالحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی پل صراط پر آئے گا تو دو اعمال، ایک تو سچائی اس کی اور یہ رشتہ داری میرے یہاں ملنساری، یہ دو چیزیں میرے یہاں پل صراط پر کھڑی رہیں گی۔ جیسے ہی بندہ آئے گا میرے یہاں وہ دو نیکیاں اس کو پل صراط پار کرائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں خوشخبریاں دی۔ تو اتنے سارے فائدے ہیں، تو پھر کیا ہو گیا کہ آج نیک عمل میں ہم پیچھے ہیں، اعمال صالحہ میں ہم پیچھے ہیں، نمازوں میں پیچھے ہیں، ذکر اذکار میں پیچھے ہیں، دعاؤں میں پیچھے ہیں، قرآن کی تلاوت میں پیچھے ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ جتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیان فرمائے ہیں، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے، ان نیکیوں کے ذریعے سے میرے آپ دنیاوی فتنوں سے ہم بچ جائیں، میرے آپ آخرت کے قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں، آخرت کی پکڑ سے ہم بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مقرب اور نیک بندے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمارے بیان فرمایا۔ لہذا مسلمانوں، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی بھی نیکی کو جو ہے معمولی نہ سمجھنا، یقین رکھیے پتہ نہیں کب کون سی نیکی کام آ جائے اور ہمارے آخرت ہے نا بن جائے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کبھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا کہ آدمی جا رہا تھا، پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر آیا، دیکھا کہ کتا زبان لٹکائے پیاس کی وجہ سے کھڑا۔ اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، ترس آیا اس کتے پر، پھر دوبارہ اترا، پانی لایا، اس کتے کو پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی میرے آپ اتنی پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بطور انعام جنت نصیب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ تو لہٰذا نیک اعمال کو جو ہے ہم حقیر نہ سمجھیں، نیک اعمال کو جو ہے معمولی نہ سمجھیں۔ یقین رکھیں کہ یہی نیک اعمال ہمیں دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی، آخرت کے اندر بھی، تینوں زندگی میں ہمیں فائدہ دینے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، نیک اعمال کی رغبت اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، موت قریب آنے والی ہے، بلکہ سکرات کا مرحلہ شروع ہو چکا۔ ایسے وقت میں جب موت کے فرشتے آ جائیں گے، آدمی گڑ گڑائے گا، قرآن کہتا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔
جیسے موت آ جائے گی، جو فرشتے آنے والے ہیں موت کے فرشتے، ان سے عاجزی کرے گا، کیا کہے گا؟ تھوڑی مہلت دے دیجیے آپ۔ کیوں تھوڑی مہلت دے دیجیے آپ؟ کیوں؟ کہا میں جا کر جو ہے نیک اعمال کر لوں، میں نیک اعمال کر لوں، مجھے مہلت دیجیے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ گڑ گڑ آئے گا، قرآن کہتا۔ اسی طریقے سے سورہ منافقون کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اللہ نے فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ جیسے ہی موت آ جائے گی، سمجھ رہے آپ، وہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہے گا فرشتوں سے تھوڑی مہلت آپ مجھے دے دیجئے، تھوڑی مہلت آپ مجھے دے دیجئے، میں تمام مال جو خرچ کر کے نیک و صالح بن جاؤں۔ یہی بات نہیں حشر کے میدان میں، سورہ زمر کی آیتیں، حشر کے میدان میں جب تمام لوگ اللہ کے پاس حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو آدمی بہت سارے بہانے بنائے گا۔ ایک بہانہ یہ بنائے گا، یا اللہ تو ایک مہلت دے، لو ان لی کرتن، کہا اے اللہ تو مجھے ایک مہلت دے، مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا ایک موقع دے، میں کیا کروں گا؟ میں جا کر نیک اعمال کر کے اچھا انسان بن کے آؤں گا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بتانا کیا چاہتا ہوں میں؟ بتانا چاہتا ہوں جو زندگی ملی نیک عمل کے لیے، اگر اس کو ضائع کر دیں، بیکار کر دیں، میں آپ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کو خراب کر دیں، اور جو دنیا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسے کاموں میں زندگی کو خراب کر دیں، دوستوں کے لیے اپنے زندگی قربان کر دی، بیکار کر دی، بہت سارا وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے بہت سارے چیزوں میں۔ یقین رکھیے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے، آدمی تڑپے گا، ترسے گا، گڑ گڑائے گا، عاجزی کرے گا، کاش کہ تھوڑا سا مہلت، تھوڑی سی مہلت مل جاتی، تھوڑا سا وقت مل جاتا، میں جا کر جو نیک اعمال کر کے اچھے کام کر کے صالح بن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاؤں گا۔ قرآن ہماری حقیقت کو بیان کر رہا، تو جو زندگی ہمیں ملی ہے نا، اس کی قدر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا اس کی قدر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، سنن کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں، اور نیک اعمال کی پابندی کریں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وجود، ہماری زندگی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو بنایا، پیدا کیا۔ جب قیامت آئے گی یہی حساب و کتاب ہوگا، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں نیک اعمال کے حساب سے کون بیٹر ہے، کس کی زندگی بہتر ہے، پراپرٹی میں نہیں، بینک بیلنس میں نہیں، دوسری دنیا بھر کے چیزوں میں نہیں، آخرت جب آئے گی یہ دیکھا جائے گا عمل میں، نیکی میں، اچھائی میں، خیر کے کام میں کون سب سے آگے ہے، اسی کا حساب و کتاب ہونے والا۔ اور بتاؤں آپ کو نیک اعمال کی جو ہے جو ضرورت ہوگی قیامت کے دن، قیامت کے دن سارے معاملات اعمال صالحہ کے تعلق سے ہیں۔ سورہ زلزال پڑھ لیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہا کہ جو کوئی رائی کے دانے کے برابر اچھا کام کرے گا نا، قیامت کے اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ قاریہ پڑھ لیں، وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ نیکیوں والا پڑھ رہا، نیکیوں سے بھرا ہوا پڑھ رہا، جس کے نیچے آ گیا، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو جو ہے اپنے لیے بینیفیشل بنایا، یہ وہ لوگ ہیں دنیا کو ایک موقع سمجھا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو اپنے لیے واجب کرنے کا، جنہوں نے اس کو موقع سمجھا، یقین رکھیے سب کامیاب ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ضائع کیا، ٹائم پاس میں لگے رہے، زندگی کی قدر نہیں کی، بس آوارہ گردی کرتے رہے، نہ جاگنے کا مقصد، نہ سونے کا مقصد، نہ یہاں جانے کا مقصد، نہ وہاں جانے کا مقصد، بس ایسے ہی پڑے رہے۔ سورہ قاریہ کی آخری آیتیں پڑھ لیجئے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جو نیکیوں والا پڑھ رہا تھا وہ اوپر آ گیا، ہلکا ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ گناہوں والا پڑھ رہا نیچے آ گیا، نیکیاں کم ہیں، گناہیں زیادہ ہو گئی، اللہ نے کیا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک، آپ جانتے ہیں ہاویہ کیا؟ اللہ نے فرمایا نار حامیہ، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سبحان اللہ، سوچ کے دیکھیں آپ،
اس زندگی کی قدر کریں، روزانہ سمجھیں، دماغ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے، آج نیکی میں آگے بڑھ گیا یا گناہ میں سبقت کر گیا، یہ روزانہ جائزہ لیں، اسی سے آخرت کا پتہ چلنے والا۔ آپ کو بتاؤں آپ کو کہ قیامت کے دن ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ آدمی ایک ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے پریشان رہے گا۔ سورہ عبس کی آخری آیتیں پڑھ لیجیے، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا جس دن آدمی بھاگے گا، کس سے بھاگے گا؟ ماں باپ سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، رشتہ داروں سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جو بھاگنے والی جو بات قرآن میں بتائی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر آدمی اس لیے بھاگے گا کہیں سامنے والا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، سامنے والا مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے، اس لیے جو ہے بھاگیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہذا مسلمانوں، وہ بھیانک دن آنے سے پہلے، حشر کا میدان آنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ہزاروں نعمت اللہ نے دی ہے، نیک اعمال میں سبقت کریں، یقین رکھیں یہی نیک اعمال ہے نا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی رغبت، نیک اعمال کی چاہت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو سیکھنے اور نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کی عنایت فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مصیبت میں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایمان اور عمل صالح دونوں پر جمائے رکھے، جب تک رکھے ایمان اور جو ہے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ عباد اللہ رحمانی ورحمکم اللہ، اوصیکم وإیاکم بتقوی اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعز وأجل وأتم وأکبر۔